بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खुदा बहुत बाबरकत है जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया ताकि सारे जहान के लिए खुदा के अजाब से डराने वाला हो। वो खुदा के सारे आसमानों ज़मीन की बादशाहत उसी की है और उसने किसी को ना अपना लड़का बनाया और न सल्तनत में उसका कोई शरीक है और हर चीज को उसी ने पैदा किया फिर उसे अंदाज से दुरुस्त किया और लोगों ने उसके सिवा दूसरे दूसरे माबूद बना रखे हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते हैं बल्कि वो खुद दूसरे के पैदा किए हुए हैं और वो खुद अपने लिए भी न नुकसान पर काबू रखते हैं न नफे पर और न मौत ही पर इख्तियार रखते हैं और न जिंदगी पर और न मरने के बाद जी उठने पर। और जो लोग काफिर हो गए बोल उठे कि ये कुरान तो नरा झूठ है जिसे उस शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जी से गढ़ लिया और कुछ और लोगों ने इस इफ्तरा परदाजी में उसकी मदद भी की है तो यकीनन खुद उन्हीं लोगों ने जुल्म व फरेब किया है। और ये भी कहा कि ये तो अगले लोगों के ढकोसले हैं जिसे उसने किसी से लिखवा लिया है बस वही सुबह शाम उसके सामने पढ़ा जाता है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कह दो कि उसको उस शख्स ने नाजिल किया है जो सारे आसमानों जमीन की
پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہوتا، یا کم سے کم اس کے پاس خزانہ ہی آسمان سے گرا دیا جاتا، اور نہیں تو اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا کہ اس سے کھاتا پیتا۔ اور یہ ظالم کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں گڑھی ہیں اور گمراہ ہو گئے، تو اب یہ لوگ کسی طرح راہ پر آ ہی نہیں سکتے۔ خدا تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو ایک باغ کیا چیز ہے، اس سے بہتر بہتیرے ایسے باغات تمہارے واسطے پیدا کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور باغات کے علاوہ ان میں تمہارے واسطے محل بنا دے۔ یہ سب کچھ نہیں بلکہ سچ یوں ہے کہ ان لوگوں نے قیامت ہی کو جھوٹ سمجھا ہے، اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ سمجھا اس کے لیے ہم نے جہنم کو دہکا کے تیار کر رکھا ہے کہ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو جوش کھائے گی، اور یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے، اور جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہتیری موتوں کو پکارو، مگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والا باغ، بہشت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے اعمال کا صلہ ہوگا، اور آخری ٹھکانہ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگی، اور وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار پر ایک لازمی اور مانگا ہوا وعدہ ہے، اور جس دن خدا ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے ہیں اس کو جمع کرے گا اور پوچھے گا، کیا تم ہی نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا یہ لوگ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ ان کے معبود عرض کریں گے، سبحان اللہ، ہم تو خود تیرے بندے تھے، ہمیں یہ کسی طرح زیبا نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر دوسرے کو اپنا سرپرست بناتے، پھر اپنے کو کیوں کر معبود بناتے، مگر بات تو یہ تھی کہ تو ہی نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو چین دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تیری یاد بھلا دی اور یہ خود ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تب کافروں سے کہا جائے گا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں تو تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا، تو اب تم نہ ہمارے عذاب کے ٹال دینے کی سخت رکھتے ہو، نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور یاد رکھو تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب یقیناً بلا شک کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو ایک کا ذریعے آزمائش بنایا۔ مسلمانوں، کیا تم اب بھی صبر کرتے ہو یا نہیں؟ اور تمہارا پروردگار سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔